سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا نا وہ تو تقریباً تعریفات تھی۔ میں خلاصہ بتا دوں تقریباً تھوڑا سا مختصر، کہ ہم نے کہا تھا نا کہ حدیث مردود کی بڑے اسباب کتنے تھے؟ دو تھے۔ ایک سند میں راوی کا ساکت ہونا، اور دوسرا تھا راوی میں طعن ہونا، عیب ہونا۔ طعن سے مراد عیب کا ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سند سے راوی کا ساکت ہونا یہ دو قسم پر تھا۔ ایک تو جو سکوت ظاہری تھا جس میں چار قسمیں تھے، یعنی کہ منقطع اور معضل اور مرسل اور اس طرح مرسل، ٹھیک ہے۔ یہ چار معلق، یہ چار تھی سکوت ظاہری کی قسمیں تھی۔ اور دوسرا جو سکوت خفی تھا اس میں دو قسمیں تھی بڑی، مدلس اور مرسل خفی۔ پھر مدلس کے اندر ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی، ایک تھا تدلیس الاسناد، دوسرا تھا تدلیس التسویہ، تیسرا تھا تدلیس الشیوخ، اس پہ میں نے تقریباً تفصیلاً بحث کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب جو دو بنیادی سبب تھے نا کہ ایک حدیث کو، ایک روایت کو جب ہم مردود کہتے تھے نا، تو دو اسباب کی بنا پر ہم ایک حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث کیا ہے، مردود ہے۔ ایک کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ راوی کا سند سے ساقط ہونا، راوی کا حذف ہونا، وہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب دوسری جو بڑا سبب تھا نا وہ ہے طعن فی الراوی، یعنی راوی میں عیب ہونا۔ راوی میں کیا ہونا؟ عیب ہونا، ٹھیک ہے۔ اب راوی میں عیب ہونا یہ جو ہے نا یہ 10 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ان کے کتنے اسباب ہیں؟ 10 ہے۔ 5 کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے، اور 5 کا تعلق جو ہے نا وہ ضبط کے ساتھ۔ عدالت کا کیا مطلب؟ یعنی ایک راوی کی عدالت پر، عادل راوی کسے کہتے ہیں؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ کہ عاقل، بالغ، مسلمان، پرہیزگار، متقی، اس کو عادل راوی کہا جاتا ہے۔ تو 5 کا تعلق عدالت سے ہے، اور 5 اسباب کا تعلق جو طعن عیب کے اسباب ہیں ان کا تعلق ضبط کے ساتھ۔ ضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی راوی کا حافظہ کا کمزور ہونا، کسی راوی کا حافظہ کمزور ہونا، ٹھیک ہے۔ اور یہ راوی کا حافظہ کمزور ہونا یہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنی وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ یا تو یہ کہ اس راوی کا حافظہ ابتدائی یعنی کہ شروع سے وہ کمزور ہو، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور یا اس راوی کا حافظہ جو تھا نا وہ شروع سے تو کمزور نہیں تھا، لیکن وہ یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تو ان کا حافظہ کمزور ہوا، یا ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی تھی وہ ضائع ہو گئی تو اس وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہوا، تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ضبط میں نقصان، یعنی اس کے حافظہ میں نقصان۔ تو اگر ابتدا ہی سے ان کا حافظہ کمزور تھا اور اس کی ضبط وہ کامل نہیں تھی تو اس کی روایت کردہ حدیث کو، اگر وہ کوئی حدیث روایت کرتا ہے نا تو ہم اس حدیث کو شاذ کا نام دیں گے۔ کیا نام دیں گے؟ شاذ کا نام دیں گے، اگر ابتدا شروع سے اس کا حافظہ کمزور ہو۔ لیکن اگر کسی کا راوی کا حافظہ وہ ابتدا سے تو کمزور نہیں تھا، ابتدا سے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا ان کی کتابیں ضائع ہونے کی وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، اس کی ضبط قابل نہ رہی، تو اس وقت ان کی احادیث کو جو روایت کردہ احادیث ہے ان کی دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ دو، یعنی بڑھاپے سے پہلے، بینائی چلی جانے سے پہلے، یا مثال کتابیں ضائع ہونے سے پہلے جو احادیث ان نے روایت کی وہ تو قبول کی جائے گی، وہ کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ اور جو دوسری ہے نا کہ مثال کے طور پر کہ جو کہ بڑھاپے اور کتاب ضائع ہونے کی وجہ سے اس وقت اگر وہ کوئی روایت کرے، کوئی حدیث کو روایت کرے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ تو میں نے تقریباً موٹا وہ جو تھا نا وہ بتا دیا۔ اب راوی پر طعن کی 10 اسباب ہیں، پڑھ لے کوئی، شروع کرے، پھر میں اس کی تشریح کروں گا ساتھ ساتھ۔ راوی پر طعن کے 10 اسباب۔ راوی پر طعن سے مراد راوی میں کوئی ایسی خرابی اور عیب ہونا ہے جو قبول حدیث کے لیے مانع ہو۔ اس کے 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے حدیث غیر مقبول کے درجے بھی مختلف ہیں۔ وہ 10 اسباب یہ ہیں: نمبر 1 تہمت، فسق، جہالت، بدعت، فحش، غلطی، کثرت غفلت، ہاں، وہم، مخالفت ثقات، اور 10 سوء حفظ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک منٹ، اب اب کیا ہر ایک کی جو ہے نا وہ تعریف کی، اب ہر ایک کی یاد وہ جو ہے نا وہ کیا جائے گا، تعریف کی جائے گی کہ یہاں پر مثال کے طور پر اگر ایک راوی جو ہے نا اس میں کذب ہے، یعنی کہ وہ آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہو، کیا باندھتا ہو؟ جھوٹ باندھتا ہو،
تو اس کی روایت کردہ حدیث کو ہم کیا نام دیں گے؟ موضوع نام دیں گے۔ کیا نام دیں گے ہم اس کو؟ موضوع حدیث، موضوع جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں من گڑت، بنی بنائی، یعنی کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اس کو ہم من گڑت کہتے ہیں۔ اور نمبر دو، تہمت کی کذب، یعنی وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، حدیث میں جھوٹ بولنے میں وہ مشہور نہیں ہے، لیکن وہ کس چیز میں مشہور ہے؟ وہ اس چیز میں مشہور ہے کہ مثال کے طور پر وہ عام معاشرے کے اندر کس چیز کے اندر؟ عام معاشرے کے اندر وہ جھوٹ بول رہا تھا، حدیث کے باب میں اس کی جھوٹ مشہور نہیں تھی، تو اس کو ہم پھر متروک حدیث کہیں گے۔ یہ ابھی آگے آ رہا ہے اس کی تفصیلات، یہ ویسے میں نے آپ کو اختصار کے طور پر پہلے موٹا موٹا جو ہے وہ سمجھا دیا۔ اب آ جائے ہر ایک کی تعریف آپ کر دیں، کذب فی الحدیث سے کیا مراد ہے؟ جی کذب فی الحدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بغرض کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت سخت عیب اور بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہے، یعنی ہاں ایک منٹ، تو یہ کذب فی الحدیث ہے۔ آپ ایسی حدیث کو جس میں کذب ہو، جس میں جھوٹ باندھا گیا ہو، ایسی حدیث کو ہم کیا نام دیں گے؟ موضوع۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب ہم اکثر حدیث کے باب میں کہتے ہیں نا کہ جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں، یا جس طرح محدثین کرام کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو آپ کو موضوع کی اصطلاح سے، یہ جو اصطلاحات حدیث ہے نا